السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. جہاں ہوں گے بہترین طریقے سے اپنے اپنے کردار نبھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے میں ڈسکس کروں گی کہ زیادہ تر ہماری سائیکائٹرک جو ڈس آرڈرز ہیں ان کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہے. ویسے تو یہ ملٹی فیکٹوریل ہوتی ہیں، یعنی ان کی بہت سارے ریزنز ہیں، وہ میں الگ الگ ڈسکس کرتی رہوں گی. جب بھی کوئی ڈس آرڈر ڈسکس کروں گی تو بعد میں یا اس کے ساتھ ہی اس کی کازز پہ بھی بات کروں گی. لیکن آج جو بات میں کر رہی ہوں وہ سٹریس پہ کر رہی ہوں. ہماری جو زیادہ تر سائیکائٹرک ڈس آرڈرز ہیں ان کے پیچھے جو مین وجہ ہوتی ہے سٹریس. سٹریس ہمیشہ کسی نہ کسی ڈس آرڈر کو جنم دیتا ہے. اس میں ڈپریشن ہے، اس میں انزائٹی ہے، اس میں پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں. سٹریس کی وجہ سے لوگ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. سٹریس کی وجہ سے اسکیزوفرینیا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح تقریباً جتنے بھی ایسے ڈس آرڈرز ہیں ان کے پیچھے وجہ سٹریس ہے. سٹریس کیسے ایکٹ کرتا ہے، کون کون سے فیکٹر ہیں جو امپورٹنٹ ہیں سٹریس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. میرے ایک استاد ہیں، وہ ایک مثال دیتے تھے، میں انہیں کی مثال یہاں کوٹ کر رہی ہوں. ایک چیز ہوتی ہے سٹریس آتا ہے ایک پرسن کے اوپر. اس پرسن کا کتنا رول ہے سٹریس کو برداشت کرنے میں. اب اگر اس کا وہ ایک ایکسپیرینسڈ بندہ ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل ایک سٹریس آیا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی فائنانشیل سٹریس آیا ہے. ایک شخص ہے اس کے اوپر وہ ویری فرسٹ ٹائم آیا ہے، کووڈ آیا ہے، جس طرح بہت سے لوگوں کی جاب شفٹ گئی ہے. ان میں سے کوئی ایسا شخص جس نے آج سے پہلے جو بہت اچھا بہت ایک ہی روٹین میں جا رہا تھا، جاب کر رہا تھا، اب اس کے اوپر سٹریس آئے گا، اس کی جاب چلی گئی ہے، تو اس کا ریئیکٹ کرنے کا انداز کیسا ہوگا. اور ایک اور شخص جس کو پہلے ہی عادت ہے، جاب چھوڑتا ہے، کرتا ہے، چلی جاتی ہیں، ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کا سٹریس لینے کا انداز کچھ اور ہوگا. کیونکہ وہ ایکسپیرینسڈ ہے تو وہ اس سے کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں آئی نو کہ ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. لیکن جس کے اوپر فرسٹ ٹائم آیا ہے اس سے تھوڑی مشکل ہوگی. یہ سارے سٹریسرز میں ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ اگلے شخص کے پچھلے تجربات کیسے ہیں، کیا وہ ان چیزوں سے پہلے گزر چکا ہے، نہیں گزر چکا ہے. دوسری چیز آتی ہے سٹریس کوپنگ. کسی انسان کی سٹریس کوپنگ کیسی ہے؟ کیا وہ سٹریس کو بہت اچھا کوپ کر لیتا ہے، کوئی پریشانی آئے تو بہت حوصلے سے، ہمت سے ہینڈل کرتا ہے، یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی سٹریس کوپنگ پور ہے اور وہ بڑے جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی بہت ٹینشن لیتے ہیں. تو سٹریس کوپنگ پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. اور تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے سٹریس کا میگنیچیوڈ کتنا ہے. ایک شخص بہت اس کی اچھی سٹریس کوپنگ ہے، لیکن اس کے اوپر جو سٹریس آیا ہے وہ اتنا بڑا ہے، اس کے کسی بہت قریبی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی لوڈ ون کی، تو وہاں پہ اس کی سٹریس کوپنگ جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی. کیونکہ سٹریس بہت بڑا آیا ہے. تو یہ تین چیزیں ملا کے اور رزلٹ کو، کنکلوژن کو پہنچاتی ہیں کسی بھی سٹریسر کے. اب اس میں مثال یہ دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے، پرانے وقتوں میں یا ابھی بھی جب کہیں دریا ہوتا ہے کوئی، تو لوگ اپنے گاؤں کو، اپنے ساتھ والے علاقے کو بچانے کے لیے ایک بند باندھتے ہیں. اس بند کو سٹریس کوپنگ کہہ لیں. وہ جو دریا ہے وہ سٹریس ہے، اور وہ جو گاؤں ہے وہ شخص ہے، اس کے اوپر آنے والے افیکٹس ہیں. تو دیکھ لیں کہ اگر تو وہ جو دریا میں پانی ہے وہ اتنا بڑا ہے، اس کا میگنیچیوڈ اتنا بڑا ہے کہ سٹریس کوپنگ جو ہے وہ بند ہے، کہ وہ بند کو گزر کے، چاہے وہ جتنا بھی بند مضبوط اور بڑا ہے، وہ اگر پانی بہت بڑھ گیا ہے تو وہ اوپر سے گزر جائے گا اور تباہی. اسی طرح اگر بند بہت چھوٹا ہے، یعنی سٹریس کوپنگ کم ہے، اور چھوٹا سا بھی دریا، تھوڑا سا بھی دریا میں پانی زیادہ ہوا ہے، یعنی سٹریسر آیا ہے، تو فوراً سے تباہی، شخص کے آفٹر افیکٹس آ جائیں گے، پانی چلا جائے گا ساتھ والے علاقے میں. وہ یہ مثال دیتے تھے، اس کو کہتے تھے، یہ بڑی کروڈ اگزامپل ہے لیکن بہت اچھی ہے سمجھنے کے لیے. تو اس طرح سے سٹریس اور سٹریسرز کام کرتے ہیں، اور اس طرح سٹریس کوپنگ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. سٹریس کوپنگ کا تعلق جہاں تک ہے، اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کی جیسے سٹریس کوپنگ کافی اچھی ہے، کچھ کی کم ہے، تو جن کی کم ہے ان کا سوال ہوگا کہ اب اس کو ہم کیسے بہتر کریں. اڈلٹہڈ میں اس کو بہتر کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں، تھیراپیز ہیں،
کبھی موقع ملا تو میں بات کروں گی ان پہ. نام بتا دیتی ہوں اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، یعنی مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یا سیلف ہیلپ کی بکس بھی ملتی ہیں جس میں آپ اپنے سوچنے کے انداز پہ کام کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اپنے اسٹریس کوپنگ کو کسی حد تک بہتر کر سکتے ہیں. لیکن مینلی اسٹریس کوپنگ بنتی ہے آپ کے بچپن کے زمانے میں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس پر بھی بات کروں گی کہ کیسے بچپن کے دور میں بچوں کی اسٹریس کوپنگ کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے.